ہلیلویا۔ شکر چاہتے ہیں آج کے اس بابرکت وقت کے لیے اور خدا کے عدل کی، جس نے مجھے اور آپ کو ایمان اعمال میں یکساں دل مقبول کیا ہے، تاکہ ہم اس کے خیمہ اجتماع میں بیٹھ کر اس رب جلیل خدائے سلوس ہم دل سے شکر ادا کریں۔ زندگی اور ایمان کا ایک گہرا تعلق ہے۔ زندگی بھی خدا کی طرف سے ہے اور ایمان بھی خدا کی ہی طرف سے بخشا ہے۔ آج کا عنوان بمطابق یعقوب کے خط کے مطابق اس کا پہلا باب اس کی 12ویں آیت میں برداشت۔ ابھی اپنے حوالہ سنا اور غور سے ایک سننا ہوتا ہے، ایک غور سے سننا ہوتا ہے۔ جب انسان خدا کی بات کو غور سے سنتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کے کلام سے حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ کچھ پانا چاہتا ہے۔ جب کچھ شخص پاتا ہے پھر وہ خدا کا شکر ادا کرتا ہے۔ ابھی ہم نے گیت گایا، روح خدا، روح ایمان، روح عدل۔ خدا کے کلام کا ایک ایک لفظ خدا کی صداقت کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ کلام اس لیے لکھا گیا، دیا گیا، بخشا گیا، بھیجا گیا تاکہ ہم کلام میں زندگی پا سکیں۔ اگر ہم کلام میں زندگی نہیں پانا چاہتے پھر آزمائشیں، مگر آزمائشیں خدا کی طرف سے نہیں ہیں۔ اگر آزمائش خدا کی طرف سے ہو پھر یہ آزمائش ہماری برداشت سے باہر ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہماری خود ساختہ آزمائشیں ہیں، اور اس کا محور جو ہے وہ گناہ ہے، نافرمانی ہے، حکم عدولی ہے، جس کے سبب سے ہم سب ملعون ٹھہرے۔ مگر کلام ہم سے کچھ اور ہی تقاضا کرتا ہے، اور کلام ہم سے کیا بولتا ہے؟ یعقوب کا خط اس کا پہلا باب 12ویں آیت میں، مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی کیا کرتا ہے؟ برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرے تو زندگی کا تاج حاصل کرے گا، جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے کیا کیا ہے؟ وعدہ کیا ہے۔ جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے۔ کتنی میٹھی نصیحت نما بابرکت باتیں ہم سب کے لیے لکھی۔ یہ باتیں اس لیے لکھی ہیں کہ ہم ایمان کے ارتقاء میں مقبول ہوں۔ اگر ہم ایمان کے ارتقاء میں مقبول نہیں ہونا چاہتے تو یہ میرے آپ کی آزمائش ہے، یہ نافرمانی کی آزمائش ہے، یہ خدا کے
قانون کی اور شریعت کی مخالفت ہے۔ کلام اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ ہم کلام کے خلاف چلیں، کلام اس لیے بھیجا گیا کہ کلام کو چراغ سمجھے، کلام کو روشنی سمجھے، کلام کو زندگی سمجھے، کلام کو بخشش سمجھے اور کلام کو نجات سمجھے، تاکہ ہم خدا میں مبارک شخص بنیں۔ انسانوں میں مبارک نہیں بلکہ خدا میں مبارک ٹھہرے۔ اگر ہم خدا میں مبارک ٹھہریں گے تو ہمارے اندر ایک برداشت آئے گی، صبر، تحمل۔ یہ قدرے ایز انسان مشکل عمل ہے، مگر اس مشکل عمل کو ہی تو قربانی کہتے ہیں۔ خدا نے ابراہیم سے قربانی مانگی، بیٹی، اس میں ایمان میں وہ سچا ٹھہرا، اس نے دریغ نہیں کی، وہ جانتا تھا، سمجھتا تھا، وہ خدا کا بندہ تھا۔ اس لیے ابراہیم ایمانداروں کا باپ کہلاتا ہے۔ 3 مذہب میں اس کی بڑا ایک نام ہے، مسیحیت میں، اہل یہود میں اور دین اسلام میں۔ یہ تینوں مذاہب جو ہیں ابراہیم کو درجہ دیتے ہیں، کلام کے مطابق اس کی عزت کرتے ہیں۔ تو میں اور آپ تو ہیں ابراہیم کی نسل سے، اس لیے میری جو مقبولیت جو ہے، جو میری سرفرازی جو ہے، وہ میری برداشت کے وسیلے سے ہے کہ میں دکھوں کو برداشت کروں۔ اس کا نمونہ خدا بیٹے نے ظاہر دیا۔ اس نے صلیب پر ہر دکھ کو برداشت کیا، ہر تکلیف کو برداشت کیا، ہر تانے کو برداشت کیا۔ ہم ایسا نہیں کرتے۔ ہم سے کوئی بات کرتا ہے تو ہم اس کا فوری فی الفور جواب دینا چاہتے ہیں۔ ایک لمحہ بھی ہم انتظار نہیں کرتے کہ جو بات کر رہے ہو سکتا ہے وہ میری صلاح کے لیے ہو، میری برکت کے لیے ہو، میری رحمت کے لیے ہو، میری زندگی کے لیے بہتر اور اعلیٰ ظرف نمونہ ہو۔ نہیں، ہم فوری اس کا جواب دیتے ہیں۔ مگر ہم خداوند میں مبارک نہیں ہونا چاہتے۔ خدا نے مٹی کو برکت دی، آدم کو بنا دیا۔ آدم پہ گہری نیند بھیجی، اس کی ہڈیوں میں سے ہڈی، گوشت میں سے گوشت لے کر ناری ہوا کو بنا دیا، ان کے لیے اچھا مقام رکھ دیا۔ پھر ان سے ملنے کے لیے آتا، ان سے بات کرتا، ان سے کلام کرتا تاکہ ان کی زندگی مؤثر رہے۔ مگر وہ بھی آزمائش میں گر گئے۔ کہاں گر گئے؟ آزمائش میں گر گئے۔ نافرمانی کی، حکم عدولی کی، ملعون ٹھہرے، وہ ننگا ہو گئے۔ مگر خدا نے پھر بھی ان کے لیے لگیاں بنائیں، ان کے ننگے پان کو ڈھانپا۔ خدا آج بھی میری اور آپ کی آزمائشوں کو ڈھانپنا چاہتا ہے۔ اگر ہم اپنے اندر ایمان کا جذبہ، جنون پیدا کر لیں اور ہمارے اندر ٹھہراؤ، برداشت، صبر اور امید کا چراغ جو ہے وہ چاہتا۔ کاش چرچ بیٹھنے کا نام نہیں ہے، چرچ کو بناؤ ٹھہراؤ کا نام نہیں ہے، چرچ ایمان کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ ایمان کا حصہ ہو۔ تو ایمان میں مسیح نے یہی کہا کہ اگر آپ کی کوئی گال پر ایک تماچا مارے تو دوسری بھی کیا کر دو؟ پیش کر۔ یہ صبر کا سب سے، برداشت کا سب سے بڑا نمونہ ہے۔ جب ہم اپنے ملک کے حالات دیکھتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، کیسا ملک ہے، یہاں پر ہم پر آزمائشیں آتی ہیں، ہمیں ستایا جاتا ہے، ہم پر ظلم و ستم ڈھایا جاتا ہے، ہمیں آزادی کے ساتھ عبادت پرست تمجید نہیں کرنے دی جاتی، ہمیں ایونجلزم نہیں کرنے دی جاتی۔ کاش ہم کسی اور ملک میں پیدا ہو، کاش ہم امریکہ میں پیدا ہوتے، کاش ہم آسٹریلیا میں پیدا ہو جاتے، وہاں پر بھی آزمائش۔
کوئی ملک آزمائشوں سے خالی نہیں ہے. جہاں جاتے ہیں وہاں پر اور طرح کی مصیبتیں ہیں، اور طرح کی تکلیفیں ہیں، اور طرح کا ظلم و ستم ہے. اس ملک کے لیے ہمارے بزرگوں نے بڑی جانیں دی. اس لیے ہمارا ایمانداروں کا اس وطن عزیز میں ٹھہرنا ہی ہمارے لیے مبارک ہے. ہم سمجھے یا نہ سمجھے، انسان انسانوں میں مقبول ہونا چاہتا، مگر کلام کہتا ہے مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو وہ کیا پائے گا؟ زندگی کھاتا. جب آزمائشوں سے گزرتا برداشت کرتا وہ کیا کہے گا؟ خدا میں مقبول. ایسے انسان، ایسے بشر سب سے زیادہ تکلیف ایوب نے اٹھائی. ایوب سے زیادہ کسی نے اور تکلیفیں نہیں اٹھائی، سب سے زیادہ تکلیف اس نے اٹھائی. مگر پھر بھی اس نے خدا کا شکر، خدا نے پھر اسے اٹھایا. اس لیے کلام میں لکھا کہ اگر صادق مند گرتا ہے تو خدا اسے اٹھاتا. اگر شریر گر جاتا ہے تو وہ اٹھتا نہیں. پرستش خدا میں ہمارا اٹھنا ہے. پرستش ہمیں قوت دیتی ہے. پرستش ہم آزاد کیے جاتے ہیں. پرستش ہمارے کان کھل جاتے ہیں، میرا دل کھل جاتا ہے خدا کی حضوری، معموری، سلامتی اور جلال ظاہر ہو، تاکہ اس کی حضوری سے اس کا میں دیدار کر سکوں، تاکہ میں بھی برداشت کر کے خدا میں مقبول ہو سکوں. پرست خوشی سے کیا کرے. ضروری نہیں یہاں سے کہا جائے تالی بجاؤ تو تالی بجائے، نہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے خدا میں خوشی کر. میں خوش ہوا جاتا میں نواکن لگے آؤ یروشلم کے. یہ خوشی کا پیغام ہے. پرستش کا ہے خوشی کہ خدا کی طرف سے، خدا کی بادشاہ کی طرف سفر کرے. مجبوری سے نہیں، مجبور شخص چل نہیں سکتا. جب بھی کوئی شخص آزمائش میں ہوتا، خدا اس کے لیے برکت کا انتظام. آدم و حوا کی نافرمانی سے پھر بھی خدا نے ان پر برکت چاہی. عیسائی غلامی میں رہے، خدا نے برکت چاہی غلامی سے آزاد کر. ان کی نگہبانی کی، بیابان میں رکھا 40 سال، ان کی تربیت کی تاکہ وہ قوم بن جائے، وہ انسان بن جائے، شخص بن جائے، برداشت کرنا سیکھ جائیں. پھر جا کے انہیں بتن دیا. ہم تو ایک دن برداشت نہیں کرتے، ہم ایک دن آزمائش میں سے نہیں گزر سکتے. ہم کہتے ہیں ہم مسیح کی صلیب اٹھائیں. تو صلیب تو ہماری آزمائشوں کا قلعہ ہے. آج سمجھے جانے زندگی کا تاج ایسے نہیں ملتا. سونے کا تاج تو مل جاتا ہے، مگر زندگی کا تاج ایسے نہیں ملتا. اس کے لیے آپ کو یسوع کے پاس آنا. ہم یسوع کے پاس ویسے نہیں آتے، ہم روایتی طور پر آنا چاہتے ہیں. اپنے اندر سے یہ روایات کو نکالیں اور مسیح کی طرح مسیح کے پاس آئیں. اس عورت کو سمجھیں یہ بیمار بھی آزمائش میں، تکلیف میں سے یسوع کے پاس آئیں، پوشاک کو چھو لیا اور خدا میں مقبول ہو گئے، شفا پا. یسوع نے کہا جا تیری ماں نے تجھے اچھا کیا. یہ نہیں کہا میں نے تجھے اچھا کیا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں نے اچھا کر دیا، اس نے میرے لیے دعا کی، میں نے اتنی پرچی ڈالی، میں نے اتنا ہدیہ دیا، میں اتنی دفعہ چرچ گئی، میں نے اتنے روزے رکھے اور میرے پادری نے دعا کی، میں شفا پا گیا. یسوع نے کہا جا تیری ایمان نے تجھے اچھا. ہم کتنا ایمان رکھتے ہیں؟ ہم اتنا رکھتے ہیں کہ ہم یہاں کی آواز سن نہیں پاتے. ہم دنوں کو بھول جاتے ہیں، وقت کو بھول جاتے ہیں.
خدا کا دن خدا میں مبارک ہے. اس لیے تم اتوار میں کٹے ہوتے ہو تو تم ٹھہرتے ہو. خدا کا دن مبارک ہے کیونکہ یہ مسیح کے جی اٹھنے کا دن ہے. یہ خوشی کا دن ہے, خوشخبری کا دن, نجات کا دن ہے, ماتم کا دن نہیں ہے. آگے لکھا ہے جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے کیا کیا ہے؟ وعدہ. آپ سے خدا کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا. اگر خدا آپ سے محبت نہ کرتا ہو تو خدا آپ سے وعدہ نہیں کر سکتا. یسوع نے کہا میں چاہتا ہوں تمہارے لیے مددگار بھیجوں جو تمہاری مدد کرے گا, جو تمہیں کالیت عطا کرے گا. یہ خدا کی محبت. باپ کہتا ہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں, اس کی سنو. باپ کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے. تو ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ خدا ہم سے کیا کہتا ہے, بیٹا کیا کہتا ہے, روح القدس کیا کہتا ہے. میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, بڑی عالم فاضل پریسٹ ہے, بڑے بڑے لکھے ڈاکٹر کی بیگم ہے, وہ خود بھی ڈاکٹر ہے. اس سے ایک مسلمان نے سوال کیا کہ آپ ٹرینٹی کو کیا مانتے؟ کہتی خدا باپ, خدا بیٹا, خدا روح القدس. یہ تثلیث ہے. اس نے کہا تثلیث کی ماہیت کیا ہے؟ اس نے کہا سمجھنے کے 3 مکاشفہ. اب ہمیں آگے اس کی ڈیفینیشن بیان کرنی نہیں آتی. کہتے ایک انڈا ہے, اس کا چھلکا ہے, انڈے کے اندر وائٹ ہے, پھر اندر زردی ہے. جب ہم اس طرح کی مثالیں دیں گے تو غیر قومیں نہیں سمجھ. غیر قومیں ان باتوں سے آپ کی تصریف پر یقین نہیں کرتی. ایمان کی بات سمجھانے کے لیے آپ ایمان کا علم آنا چاہیے. خدا ہے اور اس کی ایک ہستی ہے, وہ اپنی ہستی میں قدرت رکھتا ہے, وہ اپنی ہستی میں لازوال ہے, اور اپنی ہستی میں بے مثال ہے, اور اس ہستی کے اندر کوئی ہستی ہے, اور وہ جو ہستی ہے وہ کلام مجسم ہے. اس لیے لکھا کلام مجسم ہوا, فضل و سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان, ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے کلوتے کا. پھر اس ہستی کے ساتھ جو ہے اور اس ہستی کے جو اندر ہے, جو اس سے نکلتا ہے, وہ کلمہ مجسم ہے جس کا نام یسوع. باپ الہی, بیٹا الہی. تو پھر جب الہی بات کرتا میں جاتا ہوں تمہارے لیے مددگار بھیجوں گا, تو وہ بھی الہی. ہم شخصیت کو نہیں سمجھ پاتے, اس لیے ہم اس کی ماہیت کو بیان کرنے سے قاصر رہ جاتے. ہم جانتے ہو بڑے بڑے آپ علم رکھتے ہو, بڑا بڑا آپ کے پیسہ, بڑے بڑے چرچز میں آپ رہتے ہیں, مگر علم کسی کی دین نہیں ہے. علم سیکھنے کا نام. علم کا فلسفہ بیان کرنا مشکل ہے. وہ بات کبھی نہ بیان کریں اپنے ہونٹوں پر جس کو آپ بیان نہ کر سکیں. اس لیے جو خدا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے, وعدہ کرتا ہے جب کوئی آزمائے چاہے تو یہ نہ کہے کہ یہ آزمائش میری خدا کی طرف سے. خداوند تو نے انہوں بیٹا دیتا, میں کیوں نہیں, اس کو تو نے اتنا دیا, مجھے کیوں نہیں. ساری عمر ہم کرتے 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 ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے کتنی محنت کی, وہ خدا کے کتنے قربت میں ہے, وہ خدا کی کتنے نزدیک ہے. ہم اپنی نزدیکی کو دور کرتے جا رہے ہیں. اتنا دور نہ ہو جائے کہ آپ کو خدا نظر نہ آئے. خدا کتنے نزدیک رہیں کہ خدا کے ہاتھ کو آپ چھو سکیں, خدا آپ کے پاس آ جاتا. تم نے یقین نہ کیا, کہا جب تک وہ اس کے ہاتھوں کے سراغ نہ دے لو, اپنی انگلی نہ ڈالو, تو یسوع اس کے پاس ہے. تو میں دیکھ اپنا ہاتھ, مبارک ہے وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے. تو دیکھ کر ایمان لائے. خدا کہتا ہے مبارک ہے وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے. ہم نے اپنی آزمائشوں میں اتنے دب چکے ہیں کہ اٹھنے سے قاصر, مگر خدا میں اپنے آپ کو اتنا قابل کریں
کہ خدا میں اب شکر گزاری کر سکوں. جمعرات کو شفا کا میسج تھا, کوائر کے بچے تھے. اس دفعہ میں چاند تو نہیں کہتا, لیکن ہم 40 لوگ تھے. شکر کرتے, میں اس بات کا شکر کرتا ہوں کہ تھوڑے لوگوں میں کبھی کبھی مایوس ہوتی ہے, اتنے لوگ مجھے کیا ضرورت ہے, مگر خدا کا روح کہتا ہے نہیں, جہاں 2 یا 3 میرے نام کے لیے اکٹھے گے وہاں پر میں کہوں گا. اس نے نہیں کہا 2 لاکھ 3 لاکھ 4, 2 یا 2. جب اس بات پر میں سوچتا ہوں تو خدا مجھے برکت, میری برداشت سے مجھے کیا کرتا ہے, آزمائشوں سے باہر نکالتا, مجھے صبر دیتا. تو ایسا کرتا تب تک اپنی کلیسا کو بتاتا رہا جب تک پوری کلیسا کے کان نہ کھل جائے. ہم نے جو کان بند کیے ہوئے نا, ان کو کھولے آج سے. ہم سنتے ہوئے اگنور کر دیتے ہیں. اس بات کو سمجھو, خدا آپ سے کیا کہا, خدا آپ سے کیا آواز سنانا چاہتا ہے. آپ کے لیے ہر چیز سجائی ہوتی, آپ نے صرف خدا کے کلام کو سننے کے لیے. کلام کیا کہتا ہے؟ کلام سننے سے ایمان بڑھتا ہے. میں نہیں کہتا, کون کہتا ہے؟ کلام میں لکھا ہے. خدا ہم سے کہتا ہے کہ کلام سننے سے ایمان بڑھتا ہے. سننا مسیح کے کلام سے. تو کلام کی باتیں سن, میری کوئی اپنی گواہی نہیں, مسیح میں میری کوئی ہستی نہیں ہے. مسیح میں میں صرف گواہی رکھتا ہوں, میں مسیح کا طالب ہوں. میں جب پرستش سنتا ہوں, جب ہم پریکٹس کرتے ہیں, یقیناً میرا دل خوشی سے شادمان ہوتا ہے. میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خداوند تو نے یہ بھی تو قابل کیا کہ میں تیرے حضور دعا کر سکوں, میں تیرے حضور پرستش کر سکوں, میں تیرے حضور بندگی کر سکوں, میں تیرا کلام سن سکوں. اور اسی لیے آپ لوگ سب موالک ہیں سننے کے لیے. اس لیے سنا کریں, سنایا کریں اور دعا میں ٹھہرو, اور اپنے اندر برداشت, دعا سے ہمارے اندر برداشت پیدا ہو. اپنے اندر برداشت کو کا جو بیج ہے اس کو ارادہ کریں کہ میں نے برداشت کریں. ہمیں جب ہم برداشت کریں گے تو پھر خداوند کی کیا ہوتا ہے, آزمائشوں سے باہر نکلیں. کیونکہ یہ آزمائشیں ہماری خود ساختہ ہیں, یہ گناہ کے وسیلے, حکم عدولی کے وسیلے, ابلیس کی طرف سے. خدا نے کہا تھا شیطان کو کہ میرے بندہ ایوب کو دیکھا, جا دیکھ. نیس نے کہا کہ اس کے ایک دن سے بہار تو اپنے اٹھا لے. اس نے کہا جا, اس کی جان نہ لے. کتنے اس کی اولاد مر, اس کے بیٹے مر, اس کی بیل مویشی مر. آزمایا کہ ہماری آزمائش ایسی, ہم ایسی آزمائش سے گزرتے اپنے اندر اگر برداشت کریں گے تو ایوب کی طرح پھر خداوند میں مقبول کیا جائے. آئیے میرے ساتھ زبور 88 میں. لکھا اے خداوند میرے نجات دینے والے, لکھا اے خداوند میرے نجات دینے والے خدا, میں نے رات دن تیرے حضور کیا کی ہے, دن اور رات میں نے اپنے خداوند خدا کیا کی ہے, فریاد. آپ فریاد کے لیے خداوند کے حضور پہنچے. تو آگے کیا لکھا, میری دعا تیرے حضور کیا کرے, پہنچے. کتنا ہم ایمان رکھتے کہ میری دعا خدا تک پہنچتی, کتنا ہمارے اندر ایمان ہے کہ میری دعا خدا تک پہنچتی. بشا دعا میں خدا سے اپنی تکلیفوں کو بیان کیا, دعا میں اپنی زندگی کے حصے کو بیان کیا, اپنی اولاد کے حصے کی بات کیا کرے, اپنی کلیسیا کی بات کیا کرے, اپنے ملک و قوم کی بات کیا. دعا خدا سے گفتگو کرنے کا.
خدا سے مانگنے کا، تاکہ دعا سے ہماری ساری آزمائشیں دور ہو جائیں اور خدا میں ہم صبر تحمل سے فریاد کرتے، کیونکہ میرا دل دکھ سے بھرا ہے، تکلیفوں سے آزمائشوں سے کیا ہے یہ بھر رہا ہے۔ میرے دکھ کون دور کرے گا؟ میری تکلیفیں کون دور کرے گا؟ اگر ہم یہی کہتے کہتے تھک جائیں گے تو ہم جانیں گے کہ میرا دکھ دور کرنے کے لیے میرا مسیحا اس دنیا میں، اس نے دنیا سے محبت رکھی۔ لکھا خدا نے دنیا سے ایسے محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو کرے، ہمیشہ کی یونا کے جی 3:16 کے مطابق یہ خدا کی محبت ہے کہ وہ مجھے دکھوں سے نکال لیتا ہے۔ آگے لکھے میری جان پتال کے نزدیک پہنچ گئی، میری زندگی ایسے بالکل قبر کے نزدیک پہنچ گئی، مگر ہمیں باہر نکالا۔ آئیے میرے ساتھ متی رسول کی انجیل اور اس کا پہلا باب اور اس کی 23 آیت۔ آزمائشوں سے نکلنے کے لیے خدا نے کس کو بھیجا؟ متی رسول کی انجیل اور اس کا پہلا باب اور اس کی 23 آیت کے مطابق، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی، بیٹا جنے گی، اور اس کا نام کیا رکھنا؟ منوے رکھیں گے، جس کا ترجمہ خدا ہمارے ساتھ۔ خدا نے کنواری پر رحم کیا اور خدا نے اپنے کلمے کو جسم دیا، اور یہ جسم جو ہے ازلی قیامتی ہے، کامل ہے، یہ محدود حالت میں ہے اور لام محدود حالت۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جسم محدود ہے، یہ وہ جسم نہیں جو انسانی نطفے سے پیدا ہو ہوا ہو، بلکہ یہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا، خدا سے یہ نکلا ہے۔ جب کسی چیز لامحدود چیز سے کوئی چیز نکلتی ہے وہ بھی لامحدود، یہ دکھنے میں محدود ہے، یہ مانویل ہے، یہ میرا یسوع ہے، مگر اپنی قدرت سے جب کہتا ہے لازر کو ہے، لازر باہر نکلا، اس کی لا محدود قدرت کیا کرتی ہے؟ کہاں؟ آمین۔ آئیے پہلا پترس اور اس کا 3 باب اور اس کی 14 آیت۔ پہلا پترس 3 باب اور اس کی 14۔ لکھا ہے کہ اگر راست بازی کی خاطر، مل کے پڑھیں، اور اگر راست بازی کی خاطر دکھ سہو بھی تو تم مبارک، نہ ان کے ڈرانے سے ڈرو اور نہ گھبراؤ، بلکہ مسیح کو خداوند جان کر اپنے دلوں میں مقدس سمجھو، جو کوئی تم سے تمہاری امید کی وجہ دریافت کرے اس کو جواب دینے کے لیے ہر وقت کیا رہو؟ مستعد۔ آمین۔ اگر راست بازی کی خاطر دکھ سہو بھی تم مبارک۔ جب ہم دکھوں سے گزرتے ہیں تو خدا میں کیا ہوتے ہیں؟ جب مبارک شخص ہی اپنے اندر برداشت کو کا مظاہرہ کرتا، بے ایمان شخص کبھی بھی برداشت نہیں رہتا۔ ہمارے ملک کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کے اندر برداشت نہیں۔ پورا ملک اتنا اگریسو ہے، کہیں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہمارا ملک نے سارے مسئلے کو اٹھایا۔ اس لیے ہمارے ملک جب ہم باہر جاتے ہیں تو دیکھتے ہمارے ملک کا پاسپورٹ ہمیں لا دے کر، یہ ہماری عزت۔ تو ہمارے ملک کے ایک شخص کو جاننا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ اپنے اندر حلیمی پیدا، ہماری جو زندگی کا طرز عمل اس کو سدھارنا چاہیے۔ کیسے سدھرے گا؟ ہم کہیں کہ فلانا سدھر جائے، وہ سدھرے نہیں۔ ہم نے اپنی زندگی سے اس کا کیا کرنا ہے؟ آغاز کرنا۔ ڈرانے سے نہ ڈرو، طاقتور ہمیشہ ڈراتا رہتا ہے، مگر ایماندار مقابلہ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ مگر آپ کا مقابلہ ایمان سے ہونا چاہیے۔ تو وہ چھوٹا تھا مگر وہ جنگ کے لیے، اس نے ضد کی بات، وہ گیا، وہ ایمان تھا، اسے پتا تھا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس نے بہت بڑا ہتھیار نہیں لیا، پتھر لیا، گلے لی اور اسی سے
اس نے جاتی جولیت کو کیا کر دیا؟ تو آج میرے پاس خدا کا کلام ہے، اس کلام کے وسیلے سے ہم ہر ایک کو زیر کر سکتے ہیں، ہر ایک کو شکست دے سکتے ہیں، ہر ایک پر ہم فاتح اور غالب آ سکتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ ہم خدا کی شکر گزاری کریں۔ اگر ہم خدا کی شکر گزاری نہیں کرتے تو پھر آگے لکھا ہے نا، بلکہ مسیح کو خداوند جان۔ جب تک آپ مسیح کو خداوند نہیں جانو گے تو مسیح آپ کو برکت نہیں دے گا۔ مسیح کو مسیح کہنے سے مسیح نہیں ملتا، مسیح کو اپنا خداوند جانے، اپنا محبوب جانے، اپنا اسے زندگی کا برہ سمجھے اور اس کے برے میں شریک۔ یسوع نے ایسے نہیں کہہ دیا کہ یہ روٹی ہے، اسے لو، اسے میری یادگاری کرو۔ خدا نے ہمیں ایک ترتیب بتا دی کہ میری حصہ بن جاؤ۔ تو تم مسیح کو جب خداوند جانو گے تو خداوند کے عہد میں کیا ہو جاؤ گے؟ شریک ہو جاؤ گے، اور تمہارے دل بھی مقدس ہو، تمہارا بدن بھی مقدس اور حسین اور خوبصورت ہو جائے۔ رنگوں سے حسین نہیں ہوتا انسان، رنگوں سے حسین نہ ہو، اپنے ایمان سے حسین ہو۔ آمین۔ جب اپنے ایمان سے ہم حسین ہوں گے تو خدا کی سرفرازی ہمارے پاس آ جائے گی۔ پھر آگے لکھا، اور جو کوئی تم سے تمہاری امید کی وجہ دریافت کرے اس کو جواب دینے کے لیے ہر وقت کیا رہو؟ مستعد۔ جب کوئی آپ سے ایمان کے بعد آپ کا ایمان سمجھے تو جواب دینے میں مستعد رہو، سست رویے نہ رہو، مستعد رہو۔ خداوند میں خوشی کرتا رہے۔ اگر ہم خداوند میں خوشی کریں گے تو خداوند برکت۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج خداوند میں آپ سے مستعد ہیں اور اپنے آپ کو آزمائشوں سے نکالیں، برداشت رکھیں اور خدا کی سرفرازی حاصل کریں اور مسیح کو اپنا خداوند جان کا مسیح میں خوشی حاصل کریں۔ خداوند آج آپ کے کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے اور خداوند آپ سب کی مصیبتوں کو دور کریں اور اپنے رحم سے آپ کے اندر برداشت پیدا کریں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ۔